ایک غیر مسلم جوان اپنے چاچا کی بیٹی پر عاشق ہو گیا۔ اس کا چاچا حبشہ کا بادشاہ تھا۔ جوان اپنے چاچا کے پاس گیا اور کہا، چاچا جان، مجھے آپ کی بیٹی پسند ہے، میں اس کی خواص گاری کے لیے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، کوئی بات نہیں، لیکن اس کا مہر بہت بھاری ہے۔ جوان نے کہا، جو کچھ بھی ہو مجھے قبول ہے۔ بادشاہ نے کہا، مدینہ شہر میں میرا ایک دشمن رہتا ہے، اس کا سر میرے پاس لاؤ، اس وقت میری بیٹی تمہاری ہوگی۔ جوان نے کہا، چاچا جان، آپ کے دشمن کا نام کیا ہے؟ کہا، لوگ اسے علی ابن طالب کے نام سے جانتے ہیں۔ جوان نے فوراً گھوڑے کے اوپر زین رکھی اور تیر، تلوار، نیزہ اور کمان کے ساتھ راہی مدینہ ہوا۔ جب شہر کے نزدیک ایک تپا کے اوپر پہنچا تو دیکھا کہ ایک عربی جوان نخلستان میں باغبانی بیلچہ چلا رہا ہے۔ جوان کے نزدیک گیا اور کہا، اے مرد عرب، کیا تم علی کو جانتے ہو؟ جوان عرب نے کہا، علی سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا، اپنے چاچا جو کہ حبشہ کا بادشاہ ہے، اس کے لیے علی کا سر لینے آیا ہوں، کیونکہ اس نے اپنی بیٹی کا حق مہر علی کا سر قرار دیا ہے۔ جوان عرب نے کہا، تم علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا، کیا تم علی کو جانتے ہو؟ جوان عرب، جی، ہر روز اس کے ساتھ ہوتا ہوں اور ہر روز اس کو دیکھتا ہوں۔ اس نے کہا، علی کیسی ہیبت رکھتا ہے کہ میں اس کا سر تن سے جدا نہیں کر سکتا۔ جوان عرب، میرے قد جتنا اس کا قد ہے اور ہیکل یعنی جسامت بھی میرے اندازے کے مطابق ہے۔ اس نے کہا، اگر تمہاری طرح ہے تو پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ مرد عرب نے کہا، پہلے تم مجھے شکست دو، پھر میں تم کو علی کا بتاؤں گا۔ جوان اونچی آواز میں ہنسا اور کہا، کیا تم اس بیلچے سے مجھے شکست دو گے؟ پس تیار ہو جاؤ۔ شمشیر کو نیام سے نکالا، پھر پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ مرد عرب نے جواب دیا، عبداللہ۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، فتح، اور اسی لمحے تلوار کے ساتھ عبداللہ پر حملہ کر دیا۔ عبداللہ نے چشمے زدن میں اس کو کندھے اور بازو سے پکڑا اور آسمان کی طرف بلند کیا اور زمین پر دے مارا، اور اس کا خنجر اپنے ہاتھ میں لیا اور بلند کیا۔ اچانک دیکھا کہ جوان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں۔ مرد عرب نے کہا، کیوں رو رہے ہو؟ جوان نے کہا، میں اپنے چاچا کی بیٹی کا عاشق تھا، آیا تھا کہ علی کا سر اپنے چاچا کے لیے لے جاؤں تاکہ وہ اپنی دختر مجھے دے، لیکن لگتا ہے ابھی آپ کے ہاتھوں سے مارا جاؤں گا۔ مرد عرب نے جوان کو بلند کیا اور کہا، آ جاؤ، اس تلوار سے میرا سر اپنے چاچا کے لیے لے جاؤ۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ کہا، میں اسداللہ غالب علی ابن طالب ہوں۔ اگر میرے سر کی وجہ سے خدا کے بندوں میں سے کسی کا دل شاد ہوتا ہے تو میں حاضر ہوں کہ میرا سر تمہارے چاچا کی بیٹی کا حق مہر ہو جائے۔ جوان زور زور سے رونے لگا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں گر پڑا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ آج سے آپ کا غلام بن جاؤں۔ اسی طرح فتح بنام کنبر علی ابن طالب کا غلام ہو گیا۔ عرب میں ایک انسان بیٹیوں کو زحمت سمجھتا تھا۔ جب جب اس کو بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ اللہ کی اس رحمت پر افسوس کرتا تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بلایا اور فرمانے لگے، اے بندہ خدا، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بیٹی نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جس انسان کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے، جس کی آخرت کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے اس کو بیٹی کا تحفہ عطا کرتا ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جس انسان نے اپنی ایک بیٹی کی اچھی پرورش کی، اس کی شادی کروائی، تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔
یاد رکھنا بیٹی والدین کے گھر کے لیے رحمت بن کے آتی ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی رحمت بیٹی کی شکل میں دی، تاکہ انسانوں کے نزدیک یہ واضح ہو سکے اہل شخص اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو عزیز رکھتا ہے جو بیٹیوں پر شکر کرتے ہیں، ان کی اچھی پرورش کی فکر کرتے ہیں۔ ان کی اس کائنات کا عظیم تحفہ کسی والدین کے گھر بیٹی کا پیدا ہونا ہے۔